مختلف علمی موضوعات سے آپ سے تبادلہ خیال ہم کر رہے ہیں. بعض خالص فنی موضوعات بھی ہیں لیکن اہل علم علماء ان کو سمجھ رہے ہیں. آپ کی فکر کے جو مضمرات ہیں اور جو تفصیلات ہیں اسی سلسلے میں چند سوالات ہیں ابتدا میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات کی کہ آپ قیاس اور علت کی بنیاد پر جو دین کی ہدایت ہے اس کی توسیع بھی کرتے ہیں، استثناء بھی دیتے ہیں، تفصیل سے ہم نے آپ کی بات سمجھی تھی. ہم جب ان بحثوں کو اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں ایک پوری منظم سائنس کی صورت میں سامنے آتی ہیں. علت کیا ہے، علت کے مسالک کیا ہیں، علت کی شرائط کیا ہیں، قیاس اور جس چیز پر قیاس کیا جا رہا ہے ان کے درمیان کون سی چیزیں مشترک ہونی چاہیے ہیں. ایک بڑی تفصیلی بحث ہمیں وہاں ملتی ہے. لیکن آپ نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ جی ہم دیکھیں گے، حقیقت کو تلاش کریں گے اور مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق کریں گے، تو یہ تفصیلات سامنے نہیں آتی. وہاں پر تو علت منضبط ہے، علت کی حدود متعین ہے، علت کو ظاہر ہونا چاہیے، علت کو متعدی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے علت کے بارے میں اور بہت ساری بحثیں کی جاتی ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو یہ اس درجہ تفصیل، اس درجہ سائنٹیفک انداز میں کیوں سامنے نہیں آتی جیسے ہمارے اصول فقہ میں موجود ہیں؟ اس میں دو باتیں سمجھ لینی چاہیے. ہم اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں یا جن علوم و فنون کی توضیح میں کچھ کہہ رہے ہیں وہ آج پیدا نہیں ہوئے. ان کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے. یعنی مسلمانوں نے جب انہیں اللہ کی کتاب ملی، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ملی، تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم، بہت سے فنون پیدا کیے. اللہ کی کتاب قرآن مجید لفظ کی صورت میں ہے، عربی زبان میں ہے، تو بہت سے علوم وجود میں آئے. عربی زبان کے مفردات کے معنی کیا ہوں گے، عربی زبان میں جملوں کی تالیف سے کیا مضامین پیدا ہوتے ہیں، یہ صرف ہے، یہ نحو ہے، یہ بلاغت ہے، یہ بدیع ہے، یہ معانی ہے، بہت سے علوم پیدا ہوئے. اسی طریقے سے یہ بات کہ لفظ کو سمجھنا ہے، یعنی وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے پیرہن میں ہم تک پہنچائی ہے اس کو سمجھنا ہے. اس کو سمجھنے کا ایک پہلو وہ ہے جو مفسرین کے ہاں زیر بحث ہے، ایک دوسرا پہلو وہ ہے جو فقہ و شریعت کے ماہرین کے ہاں زیر بحث ہے. تو لفظی کو سمجھنا ہے یا لفظ کے ذریعے سے منتقل ہونے والی ہدایت کو سمجھنا ہے، تو اس میں ہمارے مفسرین نے تفسیریں لکھی ہیں تو اس کے اصول بھی بڑی حد تک متعین ہوئے. جیسے ابن تیمیہ کا رسالہ ہے اصول تفسیر پر، اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ملتی ہیں. شاہ ولی اللہ کا رسالہ ہے الفوز الکبیر، وہ بھی تفسیری کے موضوع پر ہے. تو تفسیر کیا ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے پس منظر میں کیا علوم ہیں، کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، ہمارے سامنے جب ایک آیت آتی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے تحلیل کر کے اس کے مدعا تک پہنچیں گے. اصول فقہ میں بھی ایک بڑا حصہ ہے جس میں یہی چیز زیر بحث ہوتی ہے. یہ جو آپ بحثیں پڑھتے ہیں کہ لفظ اپنی وضع کے لحاظ سے کیا کیا معنی دیتا ہے، میں خاص کی بحث، عام کی بحث، محکم کی بحث، ظاہر کی بحث، نص کی بحث، یہ سب مباحث اصول فقہ کے پڑھنے والوں کو معلوم ہے. اسی طریقے سے دلالت کی کیا صورتیں ہوتی ہیں، یہ سب اصلاً کیا ہے، یہ اسی قرآن مجید کی تفسیر کے اصول کا ایک حصہ ہے. اس میں وہ اس پہلو سے زیر بحث آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہمیں ملے ہیں شریعت کی صورت میں، ان کو کیسے سمجھنا ہے. اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ یا آپ کا علم لوگوں نے منتقل کیا ہے. یعنی ایک تو دین ہے نا جو قرآن و سنت میں ہے، اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر سے لوگوں نے دین سمجھا بھی ہے، چنانچہ تفہیم تبیین منتقل ہوئی ہے. اللہ کے رسول کو لوگوں نے دین پر عمل کرتے بھی دیکھا ہے، لہٰذا اسوہ حسنہ منتقل ہوا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقہ ہے یا فقہ النبی یا علم النبی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی منتقل ہوئی. وہ کیسے منتقل ہوئی؟ یعنی وہ اس طرح نہیں منتقل ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھ کے فقہ کی دے دی ہو، یا اپنا علم ترتیب دلا کے صحابہ سے لکھوا دیا ہو. قرآن و سنت آپ نے دیا، یہ علم جس نے پایا اس نے آگے منتقل کر دیا، جتنا ملا منتقل کر دیا. دل چاہا تو منتقل کر دیا، نہیں چاہا تو نہیں منتقل کیا. یہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ علم موجود تھا لیکن ہم نے ذمہ داری کے خیال سے اس کو آگے منتقل نہیں کیا.
لیکن یہ منتقل ہوا. جب یہ منتقل ہوا تو ایک بڑا تاریخی ریکارڈ بن گیا، بہت بڑا تاریخی ریکارڈ. کوئی صدی ڈیڑھ میں ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں نے نقل کیں. میں گیا تھا، میں نے یہ سوال پوچھا تھا، یہ جواب دیا، میں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ معاملہ آپ کے سامنے ہوا، اس کی آپ نے تصویر فرما دی یا خاموشی اختیار کی. گویا سیرت، سوانح، تفہیم، تبیین، فقہ النبی، یہ سب منتقل ہونا شروع ہو گیا. جب یہ منتقل ہونا شروع ہوا تو لوگ بیان کر رہے تھے، یعنی میں آپ بیان کر رہے تھے. چنانچہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فن وجود میں آیا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے جو فنون پیدا کیے ہیں ان میں سب سے بڑا فن یہی ہے، وہ ہے تاریخی تنقید کا فن. اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو چیزیں منتقل ہوئی ہیں وہاں دیکھتے ہیں تو یہ اصول حدیث ہیں. اسی طرح صحابہ کے حوالے سے ہو تو وہاں آثار کو سمجھنے کے علوم فنون ہیں جو اسی کے تحت بیان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کی تاریخ بھی ہے. تو یہ جتنا ذخیرہ ہے اس کو جاننے کے لیے، جس طرح میں نے وہاں عرض کیا کہ وہ علوم و فنون وجود میں آئے، یعنی قرآن کے مفردات کیا ہیں، قرآن مجید کی زبان میں جملوں کی تالیف کے کیا مسائل ہیں، اور اس طرح کی دوسری چیزیں. آگے بڑھ کر کہہ سکتے ہیں کہ جب تفسیر ہونا شروع ہو گئی تو وہاں پر نظم، سیاق، سباق، وہ بحثیں بھی ہونے لگ گئیں. اس کا اصول فقہ میں کس باب سے کیا تعلق تھا اس پر بھی میں نے عرض کر دیا. تو ادھر اصول حدیث وجود میں آئے. آپ جانتے ہیں کہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، یعنی ہمارے صاحب الکفایہ سے لے کر آج تک اس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں، بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح کا معاملہ اصول فقہ میں ہوا. یعنی ایک تو وہ حصہ ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ جو اصلاً قرآن مجید کو یا لفظ کو سمجھنے سے متعلق ہے، لیکن ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق قیاس و اجتہاد سے، جس میں بڑی نفیس بحثیں کی گئیں. متعین کیا گیا کہ علت کا استخراج کیسے ہوگا، اس کے شرائط کیا ہوں گے، اس کے حدود کیا ہوں گے، جب ہم استدلال کریں گے تو کیسے اصل سے فرع کی طرف جائیں گے، فرع سے اصل کی طرف آئیں گے. اسی طریقے سے جو دنیا میں معاملات پیش آتے ہیں جس کو بہت سی اصطلاحات پہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے استحسان ہے، جیسے استصحاب ہے، جیسے مصالح مرسلہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ سب بحثیں بھی بہت نفاست کے ساتھ اور بہت اعلیٰ درجے میں ہوئی. اس میں مختلف مسالک بن گئے، ان کی کتابیں موجود ہیں. ہر وہ آدمی جو اس علم سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں عام اصولین کا کیا طریقہ ہے، اس میں شوافع کا کیا طریقہ ہے، اس میں احناف کا کیا طریقہ ہے، مالکیہ کا کیا طریقہ ہے. اسی طریقے سے امام شاطبی نے کس طرح اس فن کی تنقیح کی ہے، شاہ ولی اللہ نے بعض بڑے اہم مباحث کو کیا صورت دی ہے، تو اس سے بھی واقف ہے. یہ وہ پس منظر ہے، علم کی تاریخ ہے. ہمارے ہاں مدرسہ فرائی میں کوئی نئی دنیا ایجاد کرنے کا کام نہیں ہوا. ہم اسی روایت میں کھڑے ہیں، یہی علم کی روایت ہے جس کے اندر کھڑے ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا کے ہر علم میں ہونا چاہیے، اور وہ کام ہے بعض مباحث کی تنقیح کا کام یا ان پر تنقید کا کام. تو تنقیح اور تنقید آپ صرف اسی حصے تک محدود رکھتے ہیں جس میں ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر سائنس کا علم چلا آ رہا ہے تو آ کے آئنسٹائن سائنس کو نئے سرے سے مرتب نہیں کرنا شروع کر دے گا. یہ دیکھیں گے کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں یا کون سے اصول ہیں یا کون سے قاعدے ہیں یا کون سے حقائق ہیں جن کے دریافت کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور تصحیح کی ضرورت ہے، یا جن کو کسی نئے اسلوب میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر. تو یہ کام مدرسہ فرائی میں ہوا ہے. اس کو آپ اس پس منظر میں رکھ کے دیکھیں. لہٰذا ہم وہی باتیں بیان کریں گے یا انہی پر زیادہ زور دیں گے یا انہی کی تنقیح کریں گے یا انہی کو نئے سرے سے پیش کریں گے جن میں تنقیح یا تنقید کی ضرورت ہے. باقی سارا علم ہمارے ہاں بھی اسی طرح پڑھایا جاتا ہے. یعنی کیا آپ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے اصول تفسیر پڑھائے جاتے ہیں، اصول حدیث پڑھائے جاتے ہیں. خود میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ انہی چیزوں کو پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کیا ہے. یہی اصول فقہ کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے لغت کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے صرف و نحو کے معاملات ہیں. یعنی ان میں کوئی نئی دنیا ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس چیز یا جس علم کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ تنقیح کی ضرورت ہے یا تنقید کی ضرورت ہے تو وہ کام آپ کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے کہ اتنی زیادہ تنقیح و تنقید ہو جائے کہ وہاں کسی فن ہی کو نئے سرے سے مرتب کرنے کی ضرورت ہو.
یہ آپ کو معلوم ہے کہ امام فرائی نے نحو کے فن کو بھی نئے سرے سے مرتب کرنے کی طرح ڈالی تھی، وہ بات زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی، تو یہ ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے۔ جب وہ آ جاتی ہے تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جو بنیادی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑتے، ان کا اصلی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ان موضوعات یا ان مباحث تک اپنے آپ کو رکھیں جن کی تنقید کی وہ ضرورت محسوس کریں یا جن پہ تنقید کی۔ تو یہ سارا علم جو پس منظر میں ہے، اس کو ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے، اسی طرح پڑھائیں گے، اسی طرح اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ علم کی اس روایت میں کھڑے ہو کر یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب تک ہم نے جو کچھ کیا اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔ امام فرائی نے جب اس کی ابتدا کی تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ لفظ کیا ہے، لفظ کو کس طرح متعین کرنا ہے، اس میں کن چیزوں کی تنقید کی ضرورت ہے، اسی طرح سے اسالیب کے کیا مسائل ہیں، زبان میں جو چیزیں نحو میں صرف میں متعین طور پر مان لی گئی ہیں وہاں کہاں کہاں نظر ثانی ہونی چاہیے، یہی چیزیں ہیں نا جو سب سے پہلے موضوع بنی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی مفردات القرآن ہے، اب انہوں نے کوئی 70-80 کے قریب مفردات کی توضیح کی اور یہ بتایا کہ اس میں ان کا زاویہ نظر کیا ہے اور وہ اس میں کس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان سے مطالبہ کرنا ہے کہ اب وہ باقاعدہ سارا لغت مرتب کریں، یعنی وہ مفردات القرآن موجود ہے، اسالیب القرآن موجود ہے۔ اصول میں آپ دیکھیے التکمیل فی اصول التاویل، نظام القرآن، حجج القرآن، کتنی تصنیفات ہیں اور کتنے ہی مسودات ہیں جن میں انہوں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں جہاں جہاں تنقید کی ضرورت ہے یا تنقید کی ضرورت ہے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اس کے بعد اوائل میں، یعنی جب ابتدا کی ہے اپنے علمی کام کی، تو مبادی تدبر قرآن لکھی، اسی کے پیش نظر لکھی گئی، یعنی یہ کہ اب تدبر قرآن اگر ہے، یعنی قرآن پر تدبر کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، وہی لفظ کی بحث، تو اس میں اس مدرسہ فکر کے تحت کیا مبادی، کیا اصول سامنے رہنے چاہیے، ایک پوری کتاب انہوں نے لکھی۔ پھر اس کے بعد آپ یہ جانتے ہیں کہ جب تدبر قرآن لکھنا شروع کی، جو تفسیر ہے ان کی، تو اس کا ایک بڑا ہی مبسوط مقدمہ لکھا جس میں پھر ایک طرح سے اپنے ہی اس نقطہ نظر کی مزید تہذیب کی اور یہ بتایا کہ یہ وہ کیا اصول ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آخری زمانے میں جب میں نے بھی ان سے پڑھا ہے تو انہوں نے ان موضوعات کے اوپر بعض فنی مباحث کو موضوع بنا کے لیکچر دیے جو قرآن فہمی کے اصول کے زیر عنوان شائع شدہ موجود ہے۔ اس پس منظر میں پھر میں نے اپنی کتاب میزان میں اصول و مبادی لکھے، تو اس پہ یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید تک رسائی کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، کیا مقدمات ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیا چیزیں پیش نظر رہیں۔ اس میں یہ سارا کام پس منظر میں ہے، اس کو میں نے ایک نئی پیشکش، نئی پریزنٹیشن بھی دی، اور جہاں جہاں میرا زاویہ نظر مختلف تھا اس کو بھی میں نے تنقیح کر کے بیان کر دیا۔ وہ 10 اصول ہیں، مبادی تدبر قرآن کے عنوان سے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سنت کو اگر حدیث سے الگ پیش کرنا ہے، اور جیسے کہ ہمیں اصرار ہے کہ وہ بالکل الگ ہے اور اس کو الگ ہونا چاہیے، تو پھر اس کی تعین کے اصول چاہیے تھے۔ تو یہ کام پہلی مرتبہ میں نے کیا، اور چنانچہ آپ مبادی تدبر سنت کے عنوان سے اس کو بھی میزان کے مقدمے میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں 7 اصول ہیں، جیسے تدبر قرآن کے 10 اصول ہیں بیان ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اس کے بھی 7 اصول ہیں، ان کو وہاں بیان کیا گیا۔ حدیث کے معاملے میں صورتحال یہ تھی کہ وہاں بہت زیادہ تنقیح کی ضرورت نہیں تھی۔ محدثین کے کام کا جب جائزہ لیا گیا تو اندازہ ہوا کہ بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے اور ہر لحاظ سے بہت جامع بھی ہے، اور وہ دنیا بھی ختم ہو گئی، نہ وہ راوی رہے، نہ ان کی تنقیح اور تحقیق کے لیے آپ اب رخت سفر باندھ سکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کی پیشکش یا پریزنٹیشن کو اور سائنٹیفک کیا جائے، اور اسی طریقے سے خود حدیث پر تدبر یا اس کے فہم کے اصول بھی متعین کیے جائیں۔ چنانچہ یہ کام کر کے استاذ امام نے بھی بہت سی چیزیں اس میں شامل کیں، ان کی مبادی تدبر حدیث چھپی ہوئی موجود ہے، اور میں نے بھی اسی عنوان سے اصول و مبادی میں ایک پورا باب لکھا ہے، اس میں دونوں چیزیں بیان کی ہیں، یا حدیث کے رد و قبول کے اصول کیا ہیں اور حدیث کے فہم کے اصول کیا ہیں، تو یہ چیزیں وہاں بیان کر دیں۔ اصول فقہ
استعمال ہوتے رہے، پڑھے پڑھائے جاتے رہے، لوگوں کو بتایا بھی جاتا رہا، بحثیں بھی ہوتی رہیں، لیکن اب یہ ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ ان کو لکھ دیا جائے، تو وہ بھی میں نے لکھ دیے، اور اس میں یہ بتا دیا ہے کہ ہم کن اصولوں کو مانتے ہیں، ان کو کیسے ملحوظ رکھتے ہیں، کس طرح اور کس ترتیب کے ساتھ ان سے استفادہ کرتے ہیں، یہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اب یہ چیزیں بیان ہو گئی ہیں تو ان میں تو ہم اصرار کریں گے کہ جو بات ہم نے سمجھی ہے، جب تک اس کی غلطی واضح نہیں ہوتی ہم اسی طریقے کو اختیار کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ مسلمانوں کا علم موجود ہے وہ ہمارا علم ہے، اس کے ائمہ ہمارے ائمہ ہیں، اس کی تاریخ ہماری تاریخ ہے، اس میں اس کی ضرورت کیوں ہے کہ ہر چیز کو ہم دوبارہ نئے سرے سے مرتب کریں؟ تو ان سب مباحث سے اسی طرح ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور یہی ہوتے رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر ہمارے بعد آنے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے کر دی ہیں ان کی بنیاد پر یا ان کو پیش نظر رکھ کر ایک نئے طریقے سے کسی فن کو مرتب کیا جائے، تو اصول فقہ پر بھی یعنی ہمارے اس زمانے میں بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو یہاں بھی لکھی جائیں گی، تو اس میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے، تاہم وہ اصول میں نے بیان کر دیے ہیں، اور اس میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ استدلال کے وہ کیا طریقے ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اس میں ہمارا ایک رجحان ہے، اور وہ رجحان یہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ہر شخص کے ہاتھ میں دے دیں، اس میں چند بنیادی چیزیں طے کر کے اور اصولی رہنمائی کر کے اہل علم کی تربیت یہ اصل چیز ہے۔ اصول فقہ پڑھ کے اور اصول تفسیر پڑھ کے نہ کوئی مفسر بنتا ہے نہ فقیہ بن جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ابن تیمیہ نے لکھی تھی کہ ذکی کو منطق کی ضرورت نہیں ہوتی اور غبی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہمارا رجحان بھی یہ ہے کہ ان علوم و فنون میں اس طرح کی تنقید تک جانا ہی نہیں چاہیے جس تک بالعموم لوگ گئے ہیں، تاہم جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، آنے والے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ علم کی روایت میں کھڑے ہو کر تنقید اور نئی پیشکش کا کام ہے، اس کو اس سے الگ کر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اور اس میں جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے وہ ایک تابندہ روایت ہے، ہم اسی روایت کے امین ہیں۔ بہت ہی تفصیل سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ چند توضیحی چیزیں اسی کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ مبادئ تدبر قرآن ہو، تدبر سنت ہو یا مبادئ تدبر حدیث ہو، وہ ظاہری بات ہے لکھنے کا کام پہلے ہوتا ہے، اصول بنانے کا، اور پھر اطلاق کا کام بعد میں ہوتا ہے۔ فقہ کے اوپر یا اصول فقہ کے اوپر جو آپ کے اصول ہیں جن کے ذریعے سے قواعد عامہ ہیں، علت کی اشتراک ہے، اور پوری تفصیل سے انشاءاللہ مضمون جلد شائع بھی ہوگا، سوال ایک عام طالب علم کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ اب تک جو آپ نے مثال کے طور پہ اپنی فقہ مرتب کی ہے، مقامات میں یا اجتہادات کی ہے یا قیاس کیا ہے، تو اصول اگر اب محکم متعین ہو کر منظم ہو کر مرتب ہوئے ہیں، تو پھر کیا اس سے پہلے جو کیا جا رہا تھا معاملہ وہ بھی کسی فریم ورک کے اندر تھا؟ اس وقت کوئی فریم ورک تھا تو کیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، اب لکھ دیا گیا ہے، کیا معاملہ؟ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ ایک رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں۔ مجھے تو خیال بھی نہیں تھا، میرا خیال تھا کہ اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل ایک مانی ہوئی باتیں ہیں، تاہم جب میں نے محسوس کیا کہ لوگ ابہام پیدا کر رہے ہیں تو میں نے لکھ دیا۔ ٹھیک، ایک اور چیز بتائیے گا ہم سب، جب آپ بات کرتے ہیں ان موضوعات کے اوپر، جب آپ نے فرمایا ابہام پیدا ہوتا ہے، لوگ عام طور پہ یہ بھی ایک حسن ظنی پیدا کر لیتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے فقہ، اصول فقہ، ان کی تفصیلات، ان کی تکنیکی مہارتیں، ان کی تفصیلات اور ان کے اندر جو ایک پوری دقت ہے، معاملہ ہے، نظام ہے، شاید اس سے اس درجے میں شاید واقفیت نہیں تھی۔ یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، پوری زندگی آپ کی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے اور فقہ، اصول فقہ ہر چیز پڑھی ہے، ہوگی لازمی آپ نے، لیکن یہ معاملہ کہ اس طریقے سے چیزوں میں جب پبلکلی آپ سے سوال پوچھے جاتے تھے، پہلے بھی پوچھے جاتے تھے، تو آپ کبھی بھی ان اصطلاحات میں چیزوں کو اس طرح بیان نہیں کرتے، بھائی یہ شرط ہے، یہ سبب ہے، یہ علت ہے، یہ پایا جائے گا، یہ مفقود ہوگا، تو اس سے لوگ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ شاید وہ جو روایت ہے ہماری ماضی کی، اس سے بہت زیادہ تمسک پہلے نہیں تھا، اب شاید وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب آپ سے عام فقہی سوالات کیے جاتے ہیں تو آپ اس میں یہ جو پورا کا پورا فن ہے جس کے ذریعے سے کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں، وہ وہاں پر اس طرح زیر بحث نہیں آتا؟ میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا کہ آپ عام لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ فنی زبان اختیار کریں، وہ تو آپ طالب علموں کے ساتھ اختیار کی جاتی ہے، اور وہ لوگ کے جو طالب علمانہ طریقے سے ان چیزوں کو پڑھتے، سمجھتے یا استفادہ کرتے ہیں، فنی زبان انہی کے سامنے بولی جا سکتی ہے۔ عام لوگوں کو تو میں علماء سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اسی طریقے سے باتیں سمجھانی چاہیے، ورنہ وہ آدمی کیا سمجھے گا۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر حضرات جب ان کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے اپنی اصطلاحات کا،
تو بعض اوقات ایک پورے مرض کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں اور بیچارہ مریض آگے بیٹھا ہوا پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو اصطلاحات جو کچھ بھی ہوتی ہیں وہ علمی چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے اور ان کے علمی حلقوں میں ابلاغ کے لیے ہوتی ہیں۔ علت کا لفظ بھی بولتے وقت میں 10 مرتبہ سوچتا ہوں کہ اس سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا۔ وہ تو اردو کے لحاظ سے یہی خیال کرے گا کہ جیسے بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی میں تو کوئی علت پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی اصطلاحات استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جب عام آدمی سے آپ بات کریں تو وہ طریقہ اختیار کریں جو قرآن نے اختیار کیا، جو اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا، جو صحابہ نے اختیار کیا۔ وہ غیر اصطلاحی زبان ہوتی ہے جس میں باتیں سمجھائی جاتی ہیں، مجبوراً کہیں استعمال کرنا پڑ جائے تو الگ بات ہے۔ ہمارے علماء کو بھی یہ بات سیکھنی چاہیے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اب میڈیا نے جو صورت اختیار کر لیا، آپ جلد دیکھیں گے کہ وہ بھی سیکھ جائیں گے۔ اچھا عثمان صاحب، ایک اور چھوٹا سا نقطہ بیان فرمائیے گا۔ جب آپ بڑے بڑے مشکل مسائل ہیں اور عصر حاضر کے مسائل ہوتے ہیں اور دین کے عمومی مزاج، قواعد عامہ، ان سب کو بنیاد بنا کر اصل کو دیکھ کر آپ اطلاق کرتے ہیں فرع پر، تو بظاہر آپ جس سادگی سے اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عام آدمی سمجھے گا کہ بھائی یہ تو اتنا آسان کام ہے اور اتنی سادگی سے انہوں نے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح 2 منٹ میں بتا دیا، تو کل وہ بھی یہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو ہمارے علماء تو جب اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی اتنا مشکل ہے تو وہ کہتا ہے بھئی یہ کام انہی کا ہے۔ ہم نے دیکھا پھر عام لوگ بھی اجتہادات شروع فرمانا کر دیتے ہیں۔ اطمینان رکھیں، برخود غلط لوگ ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ میں نے تو اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، میرا ایک بڑا زمانہ ہے کہ جو انہی حلقوں میں گزرا ہے جن میں اسی طرح کی بحثیں ہوتی ہیں، وہاں بھی بعض لوگ بعض اصطلاحات رٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد سوچے سمجھے بغیر ان کا اطلاق کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مدرسوں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے برخود غلط لوگوں کو پیدا ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، وہ ہوں گے۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اچھے علماء پیدا ہوتے رہیں، وہ سلیقے کے ساتھ مہذب طریقے پر مہذب اسلوب میں اپنی بات بیان کریں، اور جہاں کہیں اس طرح کی غلطی کریں لوگ یا حدود سے تجاوز کریں تو ان پر توجہ دلائیں۔ ان کی کئی سطحیں ہیں جن پر اس طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے اس پر گفتگو کی تھی اور بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ ہیں کہ وہ اس کی کوئی ٹریننگ انہوں نے نہیں پائی ہوتی کہ زبان سے استدلال کیسے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں یا انگریزی زبان میں یا کسی بھی اور زبان میں مفرد لفظ کو مختلف معنی میں متعین کر کے کیسے اس کو ایک کلام میں رکھا جاتا ہے، جملے کی تعریف کے کیا پہلو ہوتے ہیں کہ جن کا لحاظ کرتے ہوئے آپ جملے کے معنی متعین کرتے ہیں، سیاق سباق کو کس طرح سے سامنے رکھ کر آپ بعض موقعوں کے اوپر یہ طے کرتے ہیں کہ یہاں اگر ایک دی بھی آ گیا ہے انگریزی میں یا عربی زبان میں الف لام بھی آ گیا ہے تو یہ کن کن پہلوؤں کو بیان کرتا ہے اور یہاں کس چیز کو ترجیح دینی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کی تربیت پانا، ان کی ٹریننگ دینا یہ ناگزیر ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کام اسی طریقے سے ہوتے رہنا چاہیے اور جب تک دنیا قائم ہوتا رہے۔